الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 157 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 158 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت مشرکین کے ایک باطل عقیدے کا، ان کے نظریے کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی۔ انہوں سے مراد کیا ہے؟ وَجَعَلُوا جمع مکسر کا صیغہ یہاں پر، اور مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا کہ نہ صرف فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں وہ کنسیڈر کرتے تھے، ان کا عقائد تھا، ان کے عقائد تھے، بلکہ ان کے یہاں ایک عجیب و غریب عقیدے کا ذکر اور اس کا رد بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے یہ عقیدے کا ذکر کیا۔ علماء اور مفسرین اس آیت کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں اور تاویل بھی بیان کرتے ہیں۔ تفسیر میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ رب العالمین نے جنات کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوتی ہے وہ فرشتوں کی ہوتی ہے، اور فرشتے یوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ نسبی رشتہ انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بنا دی۔ اور جو تعویل کرتے ہیں علماء اور مفسرین، وہ اس آیت کی یہ کرتے ہیں کہ یہاں جنات لفظ سے مراد، جنہ سے مراد بھی صفت میں فرشتے ہی ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ان کے باطل نظریات اور عقائد ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ جنات کو اگر خود دیکھے تو انہیں معلوم ہے وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق نے اللہ کے سامنے حاضر کیے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے جو یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ پھر ذکر ہوتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ کے چنیدہ بندے، خالص بندے، مخلص بندے۔ فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم۔ تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں مگر سوائے اپنے، اور یہ کہ تم اور یہ تمہارے باطل معبودان جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی اب فرشتوں کے یہاں پر ذکر، جو اللہ کے مقابل ٹھہراتے ہو فرشتوں کو، اللہ کی اولاد، اللہ کی بیٹیاں، اور اللہ کی ذات، اس کی صفات میں تم اس معبود کے مقابل کسی دوسرے کو شریک کرتے ہو نا، ان کا اپنا کیا کہنا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اس جگہ مقرر سے کیا مراد ہے؟ اگلی آیت کو دیکھیں نا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر فرشتے کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کا تابع ہے، اور جس جگہ جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے وہ کام اپنا بخوبی سر انجام دے رہا ہے، اور صف باندھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الصافات کی ڈیٹیل میں بھی ہم نے بات کی تھی نا، یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ ابتداء میں بھی فرشتوں کی صفات تھی، اور یہاں پر بھی وہی بیان کی جا رہی ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ علماء اور مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد یہ بھی ہے کہ ہم نے عالم بالا نہیں دیکھا، عالم ملائکہ نہیں دیکھا، لیکن ہاں یہ کہ جو قرآن کریم کی آیات کی نص سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے اور احادیث کی روشنی میں، تو اس لیے وہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں مفسرین اس کی روشنی میں۔
تو بہرحال جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ جس طرح انسان زمین پر صف باندھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے، نماز پڑھنے کے لیے، یوں ہی فرشتے بھی قطار بنائے ہوئے رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور ایک پائے برابر بھی عرش معلیٰ پر، آسمان بالا پر ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ تسبیحات نہ کر رہا ہو، سجود نہ کر رہا ہو رب العالمین کو۔ تو اسی آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے بھی اس کی تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ باندھے ہوئے صف بنائے ہوئے فرشتوں سے مراد حکم کے انتظار میں صف باندھنا ہے کہ رب العالمین اب کوئی حکم اللہ کرے ہمیں اور ہم اس حکم کے تحت اپنے کام کو سر انجام دیں۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کہ کافر، بے شک کافر کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، یعنی ڈھٹائی کی بھی ایک انتہا کہہ لیں، ڈھیٹ ہونے کا بھی ایک پیک لیول کہہ لیں۔ نصیحت کیا سامنے موجود نہیں تھی؟ کیا وہ قرآن جو کہ نازل ہو رہا تھا اس کی عملی تشریح آپ کے سامنے موجود نہ تھی؟ وہ جس نے قرآن بھیجا صرف کتاب بھیج کے نہیں کہا عمل کرو، بلکہ اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے وہ پریکٹس کر کے دکھاتے تھے احکامات کی کہ ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اور انسان کو دیکھ کر سمجھنا زیادہ آسان لگتا ہے، کسی کو کاپی کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، لہٰذا قرآن کے جو احکامات ملتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلیبوریشن سے مسلمان سمجھتے، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام کے قریب آتے، اسلام قبول کرتے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ زندوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ کتنی بڑی دلیل ہے نا قرآن، جب تک زندگی ہے قرآن راہ ہدایت ہے، انسان اپنے آخری وقت تک توبہ کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے گناہوں سے، اگر وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو ایمان قبول کر سکتا ہے۔ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تک کوئی نصیحت ہی نہیں پہنچی، اور اگر نصیحت پہنچی ہوتی تو ضرور ہم بھی نیک بندوں میں سے ہوتے، ضرور ہمارا بھی شمار نیکوں میں سے ہوتا۔ ہم تک تو کوئی بات پہنچی نہیں، ہم تک تو کوئی نبی بات لے کر ہی نہیں آیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اس کے منکر ہوئے تو عن قریب انہیں پتہ لگ جائے گا، جو تمہارے سامنے موجود ہے تم اس کے انکار کرنے والوں میں سے ہو، تو پھر تمہیں تمہارے ان اعمال کا جب جواب دیا جائے گا، جواب سے کیا مراد ہے؟ سزا، اعمال کے مطابق تمہیں ڈیل کیا جائے گا، تو فسوف یعلمون، ہاں وہ جان جائیں گے پھر کہ نصیحت کیا تھی، رد کس کو کیا گیا، اپنی ضد اور عناد کے بدلے میں انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ اہل ایمان کو نوید سنائی جا رہی، مکی دور ہے نا، مکی زندگی ہے نا، مسلمان ابھی ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اہل ایمان کو اللہ کا لشکر قرآن میں پکارا گیا کہ یہی غالب ہونے والا ہے، اور یقیناً پھر ہوا بھی، پھر ریاست مدینہ قائم بھی ہوئی، پھر کفر کے بت ٹوٹے اور ایک اسلام کا علم بلند ہوا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت قریب ہے جب اسلام کو عروج عطا ہوگا اور مسلمان غالب آئیں گے، لہٰذا اب ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک کے لیے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ اسلام کی فتح کا ہے، حق ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور پھر ذکر ہوتا ہے کہ اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس کو مثال کے طور پر، اصطلاحی طور پر ایسے سمجھ لیں کہ جسٹ ویٹ اینڈ سی۔ ایک بندہ جب حق پر ہوتا ہے نا، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، سمہاؤ اس کے راستے میں کتنی ہی ہارڈشپس، ہرڈلز کیوں نہ ہوں، وہ اسی چیز پر جو ہے نا وہ کاربند ہوتا ہے اور مکمل ہمت کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میری یہ محنت رنگ لے کر آئے گی، کیونکہ مجھے بلیو ہے
کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کی کوشش کا پھل ملتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور وہ لگا رہتا ہے اور اسے اس بات پہ بلیو ہوتا ہے کہ پھل یقیناً قریب ہے، ہاں مجھے مشکل ضرور ہو رہی ہے، شوق برہنہ پا چلتا رہا، شوق برہنہ پا چلتا رہا، رستے سب پتھریلے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر، پتھر جو نوکیلے تھے۔ تو وہ لگا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنا گول اچیو کر لیتا ہے، اور اس اصطلاح کو وہ پہلے کیا استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس گائیڈ لائن کے مطابق ہوں جو مجھے دی گئی ہے، میں حق پر ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو ثابت کروں گا آپ غلط ہیں۔ تو وہ والی بات یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے۔ اگر میں اسی بات کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاؤں تو مکی دور تھا، اور مسلمانوں کو جب یہ نوید قرآن کریم میں سنائی دی جاتی نا، سورہ روم کی بھی ہم ابتدائی آیات کے شان نزول میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب اس طرح فتح کی خبر سنائی جاتی اور جب یہ ذکر ہوتا مستقبل کے کسی امر کا کہ مسلمان ضرور غالب آئیں گے، تو مشرکین جو ہیں وہ استہزاء کرتے تھے کہ یہ مسلمان، یہ غلام اور یہ غربا جو ابتدائی طور پر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہم پر غالب آئے گی۔ تو اس وقت قرآن کریم میں ان آیات کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا ایک خاص وقت تک، جب تک ہم یہ پچھلی آیات کو اگر دوبارہ سے دیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرا لشکر، مسلمانوں کا لشکر ضرور غالب آئے گا۔ تو اے نبی آپ ان سے اس وقت تک کے لیے منہ پھیر لیجئے، اور پھر ذکر ہوا انہیں دیکھتے رہیں، وہ بھی دیکھیں گے، انجام سب کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اور یہ استہزاء کے طور پر أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب میں جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو اس وقت تک کے لیے ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ پھر ذکر ہوتا ہے، یعنی بات کی اہمیت دیکھیں کس قدر زیادہ ہے کہ دونوں دفعہ ایک ہی بات بیان ہو رہی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح کا ذکر کیا، اور پھر ذکر ہوا اے نبی آپ تب تک کے لیے ان سے منہ پھیر لیجئے، ان قریب وہ اپنا انجام دیکھیں گے۔ اور رہی بات عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی، یہ اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان قریب جب وہ عذاب ان کے صحنوں میں اترے گا، مراد کیا ہے، جب عذاب کا وہ سامنا کریں گے تو پھر انہیں معلوم پڑ جائے گا جو وہ عمل کر رہے تھے، جو برے اعمال وہ کرتے تھے، اس کا انجام اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اور پھر ذکر ہوا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ کتنی اہمیت واضح ہوتی ہے نا ان جملوں کی، کہ ایک ہی رکوع کے آخری آیات میں اور اتنی بہت زبردست صورت کے بالکل اختتام پر ان آیات کے ساتھ اختتام کیا جا رہا ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے حوصلہ تھا اور اہل کفار کے لیے ایک طرح کی تنبیہ تھی۔ پھر اس کے بعد بہت ہی میٹھی، بہت ہی پیاری آیات آتی ہیں، بہت ہی فیملیئر بھی ہیں، ہماری ہر دعا میں یہ آیات شامل ہوتی ہیں، ہر مجلس کے اختتام پہ یہ آیات ہماری زبان پر جاری ہوتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیات میری اس وقت بھی فیوریٹ تھی جب مجھے ان کا مطلب نہیں پتہ تھا، یعنی میں نے ترجمہ القرآن نہیں کیا تھا، ابھی حفظ قرآن کر رہی تھی، اور جب میں نے اس سورہ کو حفظ کیا تو مجھے اختتام پہ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت بہت سکون، بہت لطف، بہت مزہ آتا تھا، بہت خوبصورت الفاظ لگتے تھے۔ اور جب جان لیا، جب ترجمہ القرآن کر لیا تو ان الفاظ کی حقیقت اور سامنے آئی، اور یقیناً ہر دفعہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایک نئی نوعیت سے، ایک نئی منہج سے ان کی تفسیر میرے سامنے آتی ہے، اور یقیناً ہم اہل ایمان کے لیے بہت خوبصورت یہ الفاظ ہیں اور جو ہمارے ایمان کو مزید قوت دیتے ہیں۔ کیا ذکر ہے کہ تمہارا رب عزت والا اور تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے، ہر طرح کے شرک کی تردید ہو گئی۔ ان آیات میں وہ باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کسی بھی طرح کی، جو اس کی شان کے خلاف ہیں، ان تمام کی تردید ہو گئی۔ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے تمام انبیاء پر سلام بھیجا گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ
اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والے۔ الغرض یہ کہ حمد کو سمیٹ دیا گیا، حمد کو سمیٹ دیا گیا، نعت کو سمیٹ دیا گیا ان الفاظ میں، ان آیات میں جن کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اور ان کی اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ اللہ اکبر، یعنی نیکیوں والا پلڑا بھر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی روایت ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔